الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، اور اس کے بعد فعل ماضی مجہول منفی کس طرح بنتا ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے. اب یہاں پر کچھ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں جس سے ہم فعل ماضی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی شناخت کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں بتایا جائے گا. تو سبق نمبر 6، فعل ماضی کے صیغوں کی شناخت اور ان کی علامتیں. اب دیکھیے اس سبق کو کہ ماضی کے تمام صیغوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صیغہ واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے سے اس قدر مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں. فعل، علم، نصر وغیرہ کی پوری گردان میں غور کرنے سے وہ تمام اضافے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہوگا فعل ماضی کے اندر صرف واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہ کس طرح بنتا ہے. صرف فعل ماضی کا جو اصل ہے فاعل لام، اس کے اندر کچھ اضافوں سے ہی کیا بن جاتا ہے، تثنیہ، جمع، پھر اس کے بعد مؤنث، پھر اس کے بعد مؤنث واحد، تثنیہ، جمع، پھر اس کے بعد مذکر حاضر، اس طرح سے بنتا ہے. تو صرف یہ فعل ماضی کے اندر کچھ تصرف سے ہی معنی کے اندر تبدیلی بن جاتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واحد کون سا ہے، تثنیہ کون سا ہے، اس کی کیا علامت ہے، جمع کون سا ہے، اس کی کیا علامت ہے، ورنہ لکھنے کے اندر ہم غلطی کر سکتے ہیں، پڑھنے کے اندر غلطی کر سکتے ہیں. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو تمام صیغوں کی شناخت بخوبی ہو جائے اور سب کی علامتیں علیحدہ معلوم ہو جائیں. ذیل کے نقشے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی کہ نیچے ایک نقشہ دیا جائے گا، اس کے اندر وضاحت ہوگی کہ کون سا واحد کا ہے، کون سا تثنیہ کا ہے، کون سا مذکر ہے، کون سا مؤنث ہے، یہ بیان کیا جائے گا. ذیل کے نقشے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس میں فاعل کی ضمیر کیا ہے. اس ضمیر کو، یعنی کہ فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، یعنی کہ فعل اگر ظاہر نہیں ہو، اس میں ظاہر نہ ہو، تو وہ ضمیر کہاں ہوتی ہے، فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ضمیر. اس ضمیر کا ایک خاص نام ہوتا ہے، اس ضمیر کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل. یہ ضمیر پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، اور مرفوع ہوتی ہے. یہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہی ہوتی ہے، اور یہ متصل ہوتی ہے. متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ علیحدہ نہیں ہوتی. جیسے ہو، ہما، نحنو، یہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ متصل ہی ہوتی ہے، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے. فاعل ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ ضمیر ہوتی ہے اس کی، اور وہ فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، اور وہ مرفوع ہوتی ہے. اب دیکھیے فعل، اس کے اندر کوئی بھی علامت نہیں ہے، یہ تمام علامتوں سے خالی ہے. اس کا مطلب ہے یہ واحد مذکر غائب. اب واحد مذکر غائب فعل تھا، اب اسی کے اندر صرف ایک الف کے بڑھا دینے سے فعلا بن جائے گا. کیا بن جائے گا، فعلا. یہ جو الف نظر آ رہا ہے آپ کو، فعلا، تو کیا بن گیا، یہ تثنیہ بن جائے گا. یہاں پر دیکھیے فعل سب علامتوں سے خالی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی علامت تثنیہ کی، جمع کی نہیں ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے. یہ فعلا، اس کے اندر الف ہے. یہ کیا ہے، فعلا میں الف علامت تثنیہ ہے. یہ کیا ہے، علامت، یہ جو الف آیا ہے یہ علامت تثنیہ ہے. فعلا
کیا بن گیا؟ فعلا. یہ کیا ہے؟ علامت تثنیہ ہے اور یہ تثنیہ مذکر غائب ہے. علامت تثنیہ مذکر غائب ہے. فعلو میں واو علامت جمع ہے. یہ جو واو ہے یہ علامت جمع ہے، یعنی کہ واو آنے کی وجہ سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. فعلو. اسی طرح الضمیر فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فعلت میں تا علامت تانیث فاعل ہے. یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث کہتے ہیں، اس کو تائے تانیث کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اس پر جزم ہی آئے گا. تو یہ جو تا ہے یہ علامت تانیث ہے، یعنی کہ فعل اصل مادہ ہے، اس کے اندر فعل کے ساتھ اگر تا مل جائے، کون سی تا؟ تائے تانیث مل گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فعلت. اسی طرح فعلتا. فعلتا کے اندر بھی الف تثنیہ مؤنث کی علامت ہے. الف تثنیہ مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اور تا علامت تانیث ہے. یہ جو تا ہے اس سے پہلے فعلتا، یہ جو تا ہے یہ علامت تانیث ہے، علامت تانیث ہے. فعلنا. فعلنا کے اندر یہ جو فعلنا نون مفتوح ہے یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. فعلنا کے اندر نون کا اگر اضافہ ہو جائے گا، فعل کے ساتھ نون کا اضافہ ہو جائے گا تو فعلنا بن جائے گا. تو فعلنا کس کی علامت ہے؟ علامت جمع مؤنث کی. ٹھیک ہے. ہو گئے غائب کے صیغے، غائب مؤنث کے بھی، غائب مذکر کے بھی. اب ہے حاضر کے صیغے. اب حاضر کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ فعلت. فعلت کے اندر تائے مفتوح، یعنی اس کو تائے متحرک بھی کہتے ہیں. تائے مفتوح واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے. جو تائے مفتوح ہے یہ واحد مذکر مخاطب کی یہ علامت ہے ت، اور ضمیر فاعل ہے. فعلتما کے اندر جو تما ہے یہ تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے، تثنیہ کی علامت ہے تما. اور یہ جو تم ہے یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے. کسی فعل کے ساتھ تم لگ گیا، جلستم، نصرتم، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے. اسی طرح فعلتی، وہاں پر تھا تائے مفتوح، یہاں پر جو تھا تائے مفتوح تھا، یہ مذکر مخاطب کے لیے تھا، واحد مذکر مخاطب کے لیے تھا. لیکن تائے مکسور فعلتی یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. اور فعلتما جو ہے یہ تثنیہ مؤنث مخاطب کی علامت ہے. یہ فعلتما یہاں پر بھی سیم ہے، یہاں پر بھی سیم ہے، دونوں کے لیے کیا آئے گا؟ سیم ہی آئے گا. ہمیں سیاق و سباق دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا کہ کون سا یہ فعل مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے پڑھتے وقت. فعلتن جو نون ہے، تن ہے، یہ جو تن ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے، جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے. اس کے بعد غائب کے بھی صیغے آ گئے، اس کی علامتیں معلوم ہو گئیں، اور حاضر کے بھی صیغے معلوم ہو گئے، اس کی علامتیں معلوم ہو گئیں. اب فعلتو اور فعلنا. اب فعلتو کے اندر تائے مضموم، ایک تھا تائے مفتوح، یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مذکر حاضر کی. اور فعلتی واحد مؤنث حاضر کی. تائے مفتوح، تائے مکسور، اب تائے مضموم یعنی کہ وہ تا جس پر کیا ہو؟ پیش ہو. فعلتو یہ جو تو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ
واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم. اور یہ متکلم مؤنث بھی ہو سکتا ہے، یہ جو متکلم ہے یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں کے لیے مشترک آتا ہے. اگر عورت یہ کہے گی کہ میں نے کیا نصرت یا اکلت تو یہی استعمال کرے گی اکلت. مرد یہ کہے کہ میں نے کھایا تو مرد بھی یہی فعل استعمال کرے گا اکلت. تو یہ دونوں کے لیے مشترک ہے. اور اس کو پہچاننے کا اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر کیا آئے گا؟ تائیں مضموم آئے گا، فعلت. اسی طرح فعلنا، یہ نون الف جو ہے نا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ جمع کی علامت ہے، جمع متکلم کی علامت ہے. ہم نے کھایا اکلنا، ہم نے سجدہ کیا سجدنا، ہم نے مارا ضربنا. اور یہ دونوں کے لیے مشترک ہے، تثنیہ جمع دونوں کے لیے بھی نا ہی آئے گا، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے بھی نا ہی آئے گا، فعلنا. تو یہ کچھ علامتیں تھیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، یہ فعل، اس فعل کے اندر کون سا صیغہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا درس. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.